جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ برکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو جو دین عطا کیا ہے، اس دین کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، خوبیاں ہیں. ان خصوصیات اور خوبیوں میں سے یہ خصوصیت شریعت کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو دین وسط قرار دیا ہے. دین وسط یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو درمیانہ، اور وہ دین جو غلو، افراط، تفرید سے پاک ہے، اس کی خاص خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قرار دیا ہے. سورۃ الفاتحہ جو کہ مصحف میں سب سے پہلی سورت ہے، اور ہر نماز میں ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت میں جو دعا ہمیں سکھائی ہے، اس دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت کی خوبی کو واضح کیا. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے رہنمائی فرما. صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جو غلو سے اور جفا سے پاک ہے، وہ راستہ جو افراط اور تفریط سے پاک ہے. اور آگے کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم دین کی یہ خوبی ہے کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو خرابیوں میں مبتلا قومیں. ایک وہ قوم جس نے غلو کیا، عیسائیوں کی قوم، اور وہ قوم جس نے جفا کیا، جس نے بے راہ روی کو اختیار کی، قوم یہود. ان دونوں کے راستوں سے بچ کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما. یہ دین کی خوبی ہے کہ مومن دو راہوں سے بچے. ہر معاملے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہے افراط کا، ایک حصہ ہے تفرید کا. ایک ہے غلو کا اور ایک ہے جفا کا. آپ احباب میری طرف متوجہ ہوں. وہ جو کام ہے وہ چل رہا ہے، خطبہ جمعہ کے آداب میں سے یہ خطیب کی طرف آپ متوجہ ہوں، وہ حل ہوگا باذن اللہ. کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں، میری آواز واضح ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی خوبی ہے، ہر معاملے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو راہیں ہوتی ہیں، ایک افراد کی اور ایک تفرید کی راہ ہے. اگر کوئی آدمی کسی معاملے میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اسے غلو کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی ذمہ داری سے پیچھے بھاگے تو اسے جفا کہا جاتا ہے. یہ دونوں راستے غلط راستے ہیں. غلو کا راستہ کہ کوئی آدمی حد کو پار کرے، اور جفا کا راستہ کہ کوئی آدمی اس ذمہ داری سے دور بھاگے اور اس چیز کو انجام ہی نہ دے. غلو اور جفا دونوں مذموم ہیں. شریعت کہتی ہے صراط مستقیم، جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ غلو اور جفا سے پاک ہے. ہر عبادت میں غلو بھی ہے اور جفا بھی ہے.
غلو حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی صلاۃ ظہر کو، نماز کو 4 رکعت کی جگہ اگر 5 یا 6 رکعت کر دے، یہ غلو ہے اس نماز میں، اور اگر 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت کر دے، یہ جفا ہے نماز میں، اور دونوں عبادتیں قبول نہیں کی جائے گی۔ وہی عبادت قبول کی جائے گی جو صراط مستقیم پر ہو، جو غلو اور جفا سے پاک ہو۔ 4 رکعت آدمی ادا کرے، وہ ظہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے گا۔ شریعت کی ساری تعلیمات ایسی ہی ہیں کہ اس کے اندر غلو نہ ہو، اس کے اندر جفا نہ ہو۔ شریعت نے جو سیدھا راستہ بتایا ہے، اس سیدھے راستے پر چل کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ شریعت نے غلو کی بڑی مذمت کی ہے کہ کوئی آدمی حد سے تجاوز کرے، حد کو پار کر دے۔ جیسے میں نے نماز ظہر کی مثال دی، ہر عبادت میں غلو ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھے، یہ عبادت ہے اور خیر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھے، یہ حرام ہے، یہ حد سے تجاوز کر دینا ہے، یہ غلو ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ یہ صرف احکام کی بات نہیں، اعتقاد میں بھی ایسے ہی ہے۔ ہمارے عقیدے میں غلو نہ ہو، ہماری عبادتوں میں غلو نہ ہو، ہمارے معاملات میں غلو نہ ہو۔ ہر باب میں مومن کو غلو سے بچنا چاہیے، حد کو پار کرنے سے بچنا چاہیے، حد کو تجاوز کرنے سے بچنا چاہیے۔ شریعت نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ سنن نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے، حج کا یہ موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجھے کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں لا کر دو۔ آپ اونٹ پر سوار تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے، انہوں نے آپ کے لیے کنکریاں چنی، 7 کنکریاں چنی۔ جمرات کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، کنکریاں چن کر پیارے رسول کو دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ کنکریاں ہاتھ میں لی اور آپ اسے دیکھ رہے تھے، الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو کنکریاں منتخب کی بڑی پسند آئی، اور آپ نے صحابہ کو دکھا کر کے کہا، یہ اور اس کے قریب قریب تم ان جیسی کنکریوں سے تم جمرات کو کنکریاں مارو۔ اور پھر آگے آپ نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، آپ نے کہا دین میں غلو کرنے سے بچو، دین میں حد کو پار کرنے سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، آپ نے کہا تم سے پہلے قوموں کو غلو نے تباہ کر دیا، غلو نے برباد کر دیا۔ آپ نے کنکریوں کو دکھا کر کہا، اگر کوئی جمرات مارنے، کنکریاں مارنے کے لیے جاتا ہے، کنکری ایسی ہو، اس کے قریب چھوٹی بڑی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کہا غلو مت کرو، کیونکہ غلو کرنے سے پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر حج میں صحابہ کو آپ نے تعلیم دی کہ غلو سے بچو، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں غلو نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ جس کی جو حد ہے اس حد کو پہچانو، اور یہ سب سے بڑا علم ہے کہ کوئی آدمی ہر چیز کی حد جانتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے اور مخلوق، ان دونوں کے درمیان یہ حد ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ، اور اللہ کی عظمت، دونوں کی حد ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ آل بیت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ، ان دونوں کے درمیان ہمیں حد معلوم ہونی چاہیے۔ جس کے پاس حد کا علم نہ ہو، حدود کا علم نہ ہو، جو یہ نہیں جانتا کہ شریعت نے کس کو کیا حق دیا ہے، وہ آدمی غلو کا شکار ہو سکتا ہے، جس سے اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی عبادتیں، اس کے معاملات برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ایاکم الغلو، آپ نے کہا دین میں غلو کرنے سے بچو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، 5 لوگوں کے نام سورہ نوح میں ذکر کیے گئے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ 5 نام قوم نوح کے سب سے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ قوم نوح کے 5 نیک لوگوں کے یہ نام ہیں کہ ان 5 لوگوں کے ساتھ اور ان کے مرنے کے بعد شیطان نے کیا کیا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، شیطان نے آ کر کے انہیں کہا یہ تمہاری قوم کے سب سے نیک لوگ تھے، لہٰذا تم انہیں یاد کرو اور ان کی طرح تم بھی عبادت کرو اللہ کی۔ اور اس نے ان کو سمجھایا کہ تم ان کے تصویریں بناؤ، ان کے مجسمے بناؤ، اور اپنی مجلسوں میں جہاں تم بیٹھتے ہو ان تصویروں کو لگاؤ تاکہ تم انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کر سکو۔ جب انہوں نے ایسا کیا
کہ ان کے مجسمے بنائے، تصویریں بنائیں، اپنی مجلسوں میں لگایا اور انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح انسان، انہوں نے کیسی محنت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب ایک زمانہ گزر گیا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی، وہ سب کے سب چلے گئے، اس کے بعد والی قوم کو شیطان نے کہا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک تھے، لہٰذا اللہ کے ساتھ انہیں بھی پکارا گیا۔ اس غلو کے راستے سے امت میں شرک داخل ہوا۔ بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ سوچئے ایک پتھر آپ کے سامنے رکھا ہو، اس پتھر کو آپ نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ ہاتھ جوڑتے ہیں، نہ اسے امید لگاتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، اسی جیسا کوئی اور پتھر آپ دیکھتے ہیں، اس کے سامنے آپ کیسے جھک جاتے ہیں، کیسے اس سے امید لگاتے ہیں، کیسے اس کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ آپ قبرستان جائیے، آپ کئی قبروں سے گزرتے ہیں، وہاں آپ نہیں جھکتے، وہاں آپ سجدہ نہیں کرتے، وہاں آپ دعا نہیں کرتے، اسی جیسی کوئی اور قبر دیکھتے ہیں، وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں، وہاں جا کر امید لگاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ پتھروں میں سے ایک پتھر آپ کو پسند آتا ہے، قبروں میں سے قبر آپ کو پسند آتی ہے۔ یہ غلو ہے جس نے انسانوں کے دل میں جگہ بنائی ہے، اور ہمارے دل میں اعتقاد ہے یہ پتھر تو ہے لیکن عام پتھروں کی طرح یہ پتھر نہیں، اس کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔ یہ قبر تو ہے لیکن عام قبروں کی طرح قبر نہیں، اس کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔ اس غلو نے امت میں شرک کو داخل کیا، بدعات کو داخل کیا، خرافات کو داخل کیا، عقیدے کو تباہ کیا، اعمال کو تباہ کیا، اخلاق کو تباہ کیا۔ لہٰذا غلو سے بچو۔ اللہ نے جس کی جو حد طے کی ہے اس حد سے آگے کبھی انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ قرآن نے اسے بالکل واضح کیا ہے۔ جب انسان حدود کو بھول جاتا ہے وہاں سے امت میں خرافات داخل، اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، فلا تعتدوها، اللہ نے حد لگا دی ہے، اسے پار کر کے آگے مت بڑھو۔ اور سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ کر اس کے بارے میں عقیدہ نہ رکھو، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ غلو سے بچو، کیونکہ غلو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی حدود کو پابندی لگانے کی بات آئی، آپ نے پوری زندگی اس پر محنت کی۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح میں شریک ہوئے، اس نکاح میں بچیاں گا رہی تھیں اور جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہو گئے ان کی تعریفیں کر رہی تھی۔ انہی بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہا ایک بچی نے گاتے ہوئے ہمارے درمیان ایک نبی ایسے آ گئے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ایک نبی آ گئے جنہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ آپ نے کہا لا تقولی ھکذا، آپ نے کہا ایسے مت کہو، یہ جملہ مت کہو، بلکہ جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو۔ اور آپ نے منع کرتے ہوئے اس بچی کو بھی روکا کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے نبی آ گئے جنہیں کل کیا ہوگا یہ پتا ہے۔ آج آپ سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غلو سے منع کیا، آپ نے اس جملے سے بھی روک دیا۔ اور بخاری ہی کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے منبر پر مدینہ میں کہا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، پیارے رسول کو میں نے کہتے ہوئے سنا۔ عمر بن خطاب نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا لا تطرونی، میرے شان میں غلو مت کرو، جیسے عیسائیوں نے میرے شان میں غلو کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، لہٰذا اس حد کو پہچانو، میرے شان میں غلو مت کرو۔ اہل کتاب نے غلو کیا، کیسے غلو کیا؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، عبداللہ ہیں، انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، تو سب سے پہلا جملہ حضرت عیسیٰ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ سب سے پہلا جملہ ہے اس نبی کا۔ لیکن ان کے قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ قوم نصارہ نے کیا کیا؟ عبداللہ کو ابن اللہ بنا دیا، شان میں غلو کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، جو کہ کفر ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اس سے بڑا کون کافر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لم یلد ولم یولد
اس کے نہ ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے. یہ کمزوری ہے، عاجزی ہے. انسان اولاد کی ضرورت محسوس کرتا ہے. انسان کا وجود ماں باپ کے بغیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، مبرہ ہے. لم یلد ولم یولد. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولاد کو مانتا ہے اس نے کفر کیا، لیکن قوم نصارہ نے اسے حضرت عیسیٰ کی شان سمجھا، اور آج بھی وہ اسے شان سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے ساتھ کفر ہے. لہٰذا اہل علم کہتے ہیں کہ غلو اور جفا ان دونوں کی سمجھ مومن کے اندر ہونا چاہیے. قوم یہود نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اہل کتاب جب کہا جاتا ہے تو یہود بھی مراد ہوتے ہیں، عیسائی بھی مراد ہوتے ہیں. عیسائیوں نے تو غلو کیا، لیکن یہود نے جفا کیا. انہوں نے شان کو گھٹا کر کے اتنا گھٹا دیا. قوم یہود نے نعوذ باللہ حضرت مریم کو زانیہ کہا، نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زنا سے ہونے والی اولاد کہا. انہوں نے شان کو ایسے گھٹایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اتنا بڑا اتہام اس پاکیزہ عورت پر لگایا جو طاہرہ ہے، مطہرہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اے یہودیوں، اے نصرانیوں، دین میں غلو مت کرو، دین میں حد کو تجاوز مت کرو، حد کو پھلاندو مت. لہٰذا انسان کے پاس علم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غلو سے بچائے. اس غلو نے انسان کے عقیدوں کو تباہ کیا، امت میں شرک داخل ہوا. اور یہی وہ غلو ہے کہ جب انسان حد کو پار کرتا ہے. عبادت وہ لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہی نہیں، جفا کا شکار ہے. عبادت کرنے والے ایسے عبادت کر رہے اور ایسے آگے بڑھ گئے اور ایسی شدت ان کے اندر آ گئی کہ مسلمانوں کو وہ کافر کہہ رہے، مسلمانوں کی وہ تکفیر کر رہے. اور یہ فتنہ صحابہ کے زمانے میں شروع ہوا. سن 35 ہجری کی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کیا ہوا؟ مصر میں خارجیوں کا گروہ بنا اور ان کی تنظیم بنی. وہاں سے 4 گروہ نکلے مصر سے، اور ان کی نیت حضرت عثمان کو قتل کرنے کی تھی، لیکن ظاہر ایسے کیا گویا کہ وہ حج کو جا رہے ہیں. 4 قسموں میں منقسم ہو کر یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دے کر مکے کی بجائے مدینہ آتے ہیں. اور سن 35 ہجری کی بات ہے. داماد رسول عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں گھیر دیا جاتا ہے. اور یہ گھیرنے والے کافر نہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو لوگ ہیں، لیکن غلو کا شکار ہے. ایسا غلو ان کے اندر آ گیا کہ انہیں صحابہ بھی کافر دکھ رہے. ایسا تشدد ان کے اندر آ گیا کہ صحابہ بھی انہیں کافر دکھ رہے. حضرت عثمان بن عفان کے گھر کو گھیرا گیا، کئی دنوں تک محاصرہ کیا گیا، کھانا پانی ان پر بند کر دیا گیا، گھر سے نکلنے پہ پابندی لگائی گئی. اور وہ دن بھی آیا کہ اس صحابی کے حجرے میں، اس گھر میں گھس کر کے انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، جبکہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس حالت میں ان پر حملہ کیا. اور جب ان پر حملہ کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر پڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے ان سارے لوگوں سے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. پہلا خون کا قطرہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اس مصحف پر پڑا. ان کی بیوی نائلہ انہیں بچانے کے لیے آئی. کنانہ بن بشر جس نے حضرت عثمان کے قتل میں شرکت کی، اس نے حضرت عثمان کی بیوی کا ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے پر چڑھ کر اس نے چاقو کو گھونپا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. یہ مسلمان ہیں، لیکن اسلام کے نام پر جو انہوں نے کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے غلو کیا. آپ کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہو، عقیدہ صحابہ کے منہج پر رکھا جاتا ہے، صحابہ کے طریقے پر رکھا جاتا ہے. اس غلو نے امت کے پاکیزہ لوگوں کا قتل کروایا ہے. حضرت عثمان کو قتل کرنے والے مسلمان گروہ تھے جو کہ گمراہ تھے، خوارج میں سے تھے. اور حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے سن 38 ہجری کی بات ہے، انہیں رمضان میں قتل کیا گیا، نماز فجر میں قتل کیا گیا. اور قتل کرنے والا شخص عبد الرحمن ابن ملجم ہے، وہ خارجی ظالم جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اور قتل کرنے کے بعد وہ لوگوں سے کہتا ہے، جب اسے پکڑا گیا، کہتا ہے مجھے ایک بار میں قتل مت کرنا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے قتل کیا ہے. جبکہ اس زمانے میں
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس پوری سرزمین پر علی بن ابی طالب سے افضل کوئی انسان نہیں تھا. اس انسان کو قتل کر کے وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ قتل کیا ہے, لہٰذا تم مجھے مارو, بدلے میں مجھے کوئی ڈر نہیں, اور مارو بھی مجھے تو ایسے مارو کہ میرے ایک ایک پوروں کو کاٹو, میری آنکھوں کے سامنے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرو, میں دیکھوں تاکہ میں اللہ کو راضی کر سکوں. آپ سوچیے شدت کہاں سے آئی. داماد رسول کو قتل کرنے کے بعد بھی اسے گمان ہے کہ اللہ اسے راضی ہو جائے گا. یہ غلو ہے جس نے اس کے دل کو کالا کیا, اس کے دل میں اندھیرا کیا, اسے اندھا اور بہرا کر دیا, اور اسے لگتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہے. شرک بھی داخل ہوا, امت میں خارجیت داخل ہوئی, بدعات داخل ہوئی, تکفیر کا فتنہ وہاں سے داخل ہوا کہ سب سے بہترین لوگوں کو کافر کہا گیا. میرے بھائیوں, کوئی بھی اعتقاد ہو, انسان کتاب و سنت کے مطابق اعتقاد رکھے. ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ صحابہ کرام سے افضل کوئی انسان نہیں ہے, صحابہ سے افضل طبقہ اس دنیا میں کبھی نہیں آیا. بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے انبیاء دنیا میں آئے, کسی بھی نبی کو ایسے اصحاب نہیں دیے گئے جیسے اصحاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. یہ ہمارا اعتقاد ہے. لیکن جنہوں نے قتل کیا ان کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ کافر ہے, نعوذ باللہ. اور قتل کرنے والا ان کے بارے میں کیا کہا گیا, یا ضربۃ من شقی ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش خسرانا واني لا اذكره يوما فاحسبه اشقى البريه عند الله انسانا. خارجی نے اس کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہا جس نے حضرت علی کو قتل کیا کہ بڑا نیک آدمی ہے, سعادت مند آدمی ہے, جس نے علی کو دنیا سے پاک کر دیا, علی کا قتل کر دیا تاکہ عرش والا رب اس سے راضی ہو جائے. اس کے جواب میں طبری رحمت اللہ علیہ شعر کہا یا ضربۃ من شقین, اے بدبخت کی مار جس نے علی کو قتل کر دیا رضی اللہ عنہ, لیبلغ من ذی العرش خسرانا, وہ اللہ کو راضی نہیں کرے گا بلکہ وہ خسارہ اٹھانے والا اللہ کے پاس. وانی لاذکرہ یوما, اور جب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں, فاحسب اشقى البریۃ عند اللہ انسانا, کہ علی اس زمانے میں سب سے افضل انسان تھے اور ان کو قتل کرنے والا سب سے بدترین انسان ہے. میرے بھائیوں, یہ غلو ہے, حد کو پار کرنا ہے, جو انسان سے اتنے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا غلو ہو, عبادات کا غلو ہو, آپ نے اسے صحابہ کو صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا. مشہور روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ آئے, 3 صحابہ آپ کی بیوی کے پاس آئے اور انہوں نے عزم کیا کہ رات بھر نماز پڑھیں گے, سال بھر روزہ رکھیں گے اور کبھی نکاح نہیں کریں گے. آپ نے انہیں منع کیا اور کہا میری سنت ایسی نہیں ہے اور میرا یہ معاملہ ہے, میں نے نکاح بھی کیے اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نفل روزے چھوڑتا بھی ہوں, میں رات میں جاگتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. اللہ کے نبی نے انہیں منع کیا اور وقتاً فوقتاً آپ نے غلو سے امت کو منع کیا, تجاوز کرنے سے منع کیا. بخاری کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص جن کا نام ہے ابو اسرائیل, ان کو اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا, دھوپ میں کھڑے ہوئے, خطبہ چل رہا ہے, دھوپ میں کھڑے ہوئے. آپ نے پوچھا کہ کون ہے, کیا معاملہ ہے ان کا, تو جواب دیا گیا کہ ان کا نام ابو اسرائیل ہے, انہوں نے نظر مان لی ہے کہ میں کبھی بیٹھوں گا نہیں, ہمیشہ کھڑا رہوں گا. نظر مان لی, ہمیشہ کھڑا رہوں گا, اور میں دھوپ میں رہوں گا, کبھی چھاؤں میں نہیں جاؤں گا, اور میں کسی سے بات نہیں کروں گا, اور میں روزہ رکھوں گا. آپ سوچئے, نظر مانی. ایک تو ایک حصہ وہ ہے کہ روزہ رکھے گا, وہ جائز ہے, لیکن ایک نظر کا حصہ یہ بھی ہے ہمیشہ کھڑا رہے گا, کبھی دھوپ میں کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھیں گے, اور کبھی کسی سے بات نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا ان کو حکم دو کہ بیٹھ جائیں, انہیں حکم دو کہ سایہ لیں, انہیں حکم دو کہ وہ بات کریں. اللہ کے نبی نے اس نظر کو پسند نہیں کیا, بلکہ ایک اور روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے, بوڑھے شخص کو دیکھا جو 2 لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے چل رہے ہیں, انہیں چلنے نہیں ہو رہا ہے, نڈھال ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر انہیں دیکھا اور آپ نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے, یہ کیوں ایسے چل رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی انہوں نے نیت کی ہے, نظر مان لیے کہ چل کر کے پیدل حج کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ عن تعذیب هذا نفسه لغنی. آپ نے کہا اس شخص سے کہو کہ وہ سواری اختیار کرے. اللہ سبحانہ وتعالی, یہ جو آدمی اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے, اللہ کو اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں,
اللہ کو اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں. آپ عبادتیں جو شریعت میں وہی بات اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ جو آدمی اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے بوڑھا آدمی ہے اور گرمی کا موسم ہے اور حج جیسی عبادت ہے اور وہ پیدل چلنا چاہتا ہے اللہ کے لیے اور سہارا لے رہا ہے دوسروں کا. آپ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو اذیت دے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو وہاں اپنی زندگی میں روکا. اور حضرت زینب کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا ایک رسی بندھی ہوئی ہے، 2 ستونوں سے رسی کو باندھا گیا ہے. آپ نے پوچھا یہ رسی کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی بیوی حضرت زینب کے جانب سے باندھی گئی رسی ہے. نماز پڑھتی ہیں جب تھک جاتی ہے تو رسی سے ٹیک لگا کے نماز پڑھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور کہا جب تک نہ طاقت ہے نہ شاط ہے نماز پڑھو. جب نماز نہیں پڑھ سکتے نفل نماز ہے تو آرام کرو، نیند آ رہی آرام کرو. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بھی اس سے روک دیا. میرے بھائیوں کیوں؟ کیونکہ غلو نے پچھلی امتوں کو تباہ کیا اور اس امت کو بھی غلو نے تباہ و برباد کیا. اور مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں امت کے اندر جو گمراہی ہے، جو شرک ہے، جو بدعات ہے، اس غلو کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی شان میں غلو، صحابہ کی شان میں غلو، آل بیت کی شان میں غلو، اولیاء کی شان میں غلو. اور غلو کے کوئی سر پیر نہیں ہوتے، کوئی حد نہیں ہوتی. مسجد نبوی کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو ایک شخص بیٹھے اور وہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ترین شخص ہے، ان سے افضل اس دنیا میں کوئی نہیں. ان کے عقیدے مشہور عقیدے والے وہ شخص تھے. جب ان سے بات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ اہل حدیثوں کو، وہابیوں کو ان کے بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی. جب بھی حضرت علی کی فضیلتیں بیان کرو اہل حدیثوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا ایسی بات تو نہیں ہے. کتب احادیث میں علماء نے جہاں ابو بکر کی فضیلتوں کو بیان کیا وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں کو بیان کیا. ہمارا اعتقاد خلفاء راشدین پر ہے. ہم تو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ رسول کی سنت، خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ جب تعریف کی جاتی ہے تو اسے برداشت نہیں کیا جاتا. میں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ تعریف میں جب غلو کیا جاتا ہے، حد سے تجاوز کیا جاتا ہے تو اسے کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ کہنے لگے اصل تمہارے دلوں میں حضرت علی کا بغض ہے، اس وجہ سے تم حضرت علی کی تعریفیں نہیں سنتے. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی دور میں، اسی زمانے میں ایک گروہ ہے جنہیں نصیریہ کہا جاتا ہے. یہ وہ گروہ ہے جو حضرت علی کو اللہ مانتا ہے، معبود مانتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ جو چاند آپ دیکھتے ہیں وہ حضرت علی ہیں اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. میں نے کہا آج ابھی بھی ملک شام اور سیریا کے علاقوں میں وہ گروہ پایا جاتا ہے جو حضرت علی کو اللہ مانتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کہے کہ حضرت علی اللہ ہے، کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ اس نے کہا کہ یہ بات تو میں کبھی قبول نہیں کروں گا. میں نے کہا کیوں؟ آپ کے دل میں بھی حضرت علی کا بغض ہے، آپ کے دل میں بھی حضرت علی کی دشمنی ہے، کیا آپ کو یہ فضیلت ہضم نہیں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ساری فضیلتیں تو ہضم ہوتی ہے لیکن یہ کہا جائے کہ حضرت علی ہی اللہ ہیں، یہ کیسے میں ہضم کر لوں؟ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں نے کہا یہی ہمارا اعتقاد ہے. آپ تو یہاں آ کر رکے ہیں، ہم ہر وہ جگہ جہاں پر کتاب و سنت کے خلاف بات ہوتی ہے ہم وہاں پر اسے روک دیتے ہیں کیونکہ وہ غلو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلو کو حرام کیا ہے. یہ ناجائز ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے، یہ خرافات کا راستہ ہے. میرے بھائیوں جو غلو کرنے والے ہیں ان پر بھی وہ وقت آتا ہے جہاں پر انہیں حدود کو دیکھنا پڑتا ہے، حدود کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ لوگ جو حضرت علی کے شان میں غلو کرتے ہیں ان میں ایسے گروہ بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معبود مانتے ہیں لیکن دوسرے گروہ ان کو معبود نہیں مانتے. انہیں کم از کم وہاں جا کر رکنا ہوگا کہ نہیں اتنی بھی تعریف مت کرو کہ انہیں اللہ ہی بنا دو. شریعت کہتی ہے ہر انسان پابند ہے کہ وہ حدود کا خیال کرے. اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم ہے اس پر ہم استقامت اختیار کریں اور غلو کے راستوں سے بچیں. اولیاء کی شان میں غلو، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو، اس غلو نے امت کا بہت نقصان کیا ہے. بہت ساری تباہیاں اس غلو کی وجہ سے امت میں داخل ہوئی ہیں. لہٰذا اس غلو سے بچنا چاہیے. اور جب غلو کی بات آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم تعلیم بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کے لیے دین کو واضح چھوڑا ہے. دین میں کوئی التباس نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، بالکل واضح اس کے عقیدے ہیں، اعمال ہیں، عبادات ہیں. غلو یہ بدعت کا دوست ہے، یہ بدعت کا ساتھی ہے، بدعت کا سگا بھائی ہے. جس طرح بدعت ایجاد کرنے والا دین پہ تہمت لگاتا ہے، غلو کرنے والا بھی یہی کرتا ہے. جب آپ حد کو تجاوز کر رہے اس کا مطلب آپ شریعت اسلامیہ کو پورا نہیں مانتے.
مکمل نہیں مانتے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہونا چاہیے جو کہ کتاب و سنت میں نہیں ہے، یہ بدعت کا ساتھی ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں غلو کرتا ہے وہ بدعت کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے کفر تک بھی وہ چیز لے جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے منع کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ بہت ہی بہترین جملہ، عظیم الشان جملہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حجر اسود ایک وہ پتھر ہے کائنات میں کہ جسے بوسہ دینا عبادت ہے، جسے چھونا عبادت ہے، جس کی طرف اشارہ کرنا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے عبادت ہے۔ پوری کائنات میں حجر اسود یہ جنت سے اتارا گیا پتھر ہے۔ جب اسے اتارا گیا وہ بالکل سفید تھا اور انسانوں کے گناہ نے اسے کالا کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور دے کر کے کہتے ہیں یا حجر، کہتے اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تیرے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں، تیرے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے۔ ایک پتھر ہے جسے ساری دنیا کے اہل ایمان بوسہ دیتے ہیں، ایک پتھر۔ اس ایک پتھر کے بارے میں عمر بن خطاب لوگوں کو غلو سے کیسے روکتے ہیں، کہتے ہیں اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر نفع بھی نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا میں تجھے زندگی میں کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ میں تجھے جو بوسہ دیتا ہوں صرف اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا، اس کے علاوہ حجر اسود کے بارے میں اعتقاد ہمارا نہیں کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ جب وہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں، پھر دنیا میں کون سا پتھر ہے جس سے نفع نقصان ہمیں مل سکتا ہے؟ حضرت عمر نے واضح کیا کہ غلو نہ کرو، کسی کے حق میں تجاوز نہ کرو، کسی بھی معاملے میں حد کو پار نہ کرو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ رہا، سلف امت کا طریقہ رہا، اور علماء کا یہی طریقہ ہوتا ہے، شخصیتوں میں غلو کرنا، کسی بھی عالم دین کے بارے میں غلو کرنا، کسی بھی شخصیت کو طے کر کے غلو کرنا۔ افسوس کی بات ہے جب انسان کسی بھی شخصیت میں غلو کرتا ہے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، وہ سیدھا چل رہا ہے آپ بھی سیدھا چلیں گے، اگر وہ ٹیڑھا ہو گیا تو آپ بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، وہ گمراہ ہو گیا آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے شہرت کو دیکھا، نام کو دیکھا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، اور مختلف ان پیشوں سے جڑے ہوئے لوگ جنہوں نے دین کا کام شروع کیا، لوگ ان کے ساتھ جڑنے لگے اور ایسے ان کے پیچھے لگے کہ وہ گمراہ ہو گئے تب بھی انہیں ہدایت پر سمجھتے ہیں، وہ راہ سے بھٹک گئے تب بھی انہیں ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ یہ یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے۔ ہم کسی بھی شخص کے پیچھے آنکھ بند کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ میں اپنی ذات بھی، میں امام و خطیب کیوں نہ ہوں، میں مدرس کیوں نہ ہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ پوری زندگی میں کبھی لوگوں سے کہوں کہ میرے پیچھے آنکھ بند کر کے چلو، کیونکہ میری غلطی آپ کی غلطی ہو جائے گی۔ میں اگر سنت کی مخالفت کروں آپ بھی سنت کے مخالف ٹھہریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پروگرام میں سن رہا تھا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر پر تھے اور سفر کے دوران کسی پروگرام میں ایک طالب علم نے ان کی شان میں تعریف کی، تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، اس نے قصیدے میں اشعار کہے اور آخری شعر اس نے کہا، ما دام فينا ابن عثيمين شیخ صحبتنا بمثله يرتجى التأييد والظفر، کہتا ہے کہ جب تک ابن عثیمین جیسا شخص ہمارے بیچ میں ہے، جب تک محمد بن صالح عثیمین جیسا شخص، بہت بڑے عالم دین تھے عرب کے، بہت بڑے عالم دین تھے، کہتا ہے ان کے سامنے کہتا ہے جب تک ابن عثیمین جیسا شخص ہمارے بیچ میں موجود ہے تب تک اللہ کی مدد ہمیں ملتی رہے گی۔ پروگرام کے دوران شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے فوراً اسے روکا اور کہا لا اوافق۔ شیخ عثیمین نے کہا میں تمہاری باتوں سے موافقت نہیں رکھتا، میں اسے صحیح نہیں مانتا۔ اس نے کہا لیکن ہم تو اسے صحیح مانتے ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے کہا یہ جائز نہیں ہے، لا یجوز۔ شیخ عثیمین نے کہا جائز نہیں ان یربط الحق بالاشخاص، کہ کوئی آدمی حق کو شخصیتوں کا غلام بنا دے۔ لوگ حق کے پیچھے چلیں گے، حق لوگوں کے پیچھے نہیں چلتا ہے۔ کہا کہ میرے ساتھ حق کو جوڑ دیا جائے کہ میں جہاں ہوں میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ شیخ عثیمین نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے کیونکہ میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے اب میں صحیح ہوں، بعد میں جا کے گمراہ ہو جاؤں، آپ بھی میری گمراہی میں میرے ساتھ آ جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور اثر ہے، وہ کہتے ہیں من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا چاہتا ہے، صحابہ کے پیچھے چلے،
صحابہ کے منہج کے پیچھے چلے. کیونکہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. صحابہ اکرام کا منہج سلیم منہج ہے. اللہ نے اس کی تعریف کی، تزکیہ کیا، ان کے پیچھے چلنے والوں کو جنت کی بشارت دی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جن کے پیچھے آپ آنکھ بند کر کے چلیں، کیونکہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. جب تک انسان زندہ ہے کبھی بھی وہ فتنے میں گر سکتا ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے دعات ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں جو رائے حق پر تھے لیکن ابھی رائے حق پر نہیں، ہدایت سے دور چلے گئے. کبھی صحابہ کے منہج پر تھے، اب وہ دور چلے گئے. لہٰذا شخصیتوں کو آنکھ بند کر کے آدمی فالو نہ کرے، بلکہ حق کے پیچھے ہو، صحابہ کے منہج کے پیچھے ہو، علماء حق کے پیچھے ہو، علماء حق کے ساتھ ہو، تاکہ وہ گمراہیوں سے بچے اور غلو کرنے سے بچے، شان میں کسی کے بڑھانے سے، تجاوز کرنے سے بچے. کیونکہ غلو انسان کے دین کو، اعتقاد کو، عمل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون. وہ لوگ جو شدت کرنے والے ہیں وہ ہلاک ہو گئے. شدت کرنے والے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو آسان کیا ہے، اس کے عقیدوں کو واضح کیا ہے، منہج کو واضح کیا ہے. جو اس میں سختی کرے گا، جو اس میں غلو کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر سختی کرے گا. دین میں سختی کرنے والوں پر سختی ہوتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دین میں غلو کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ان کے اوپر جسمانی طور پر تو سختی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. لہٰذا اس غلو، اس مذموم صفت سے بچنے کی ضرورت ہے. حد سے تجاوز کرنا، عقیدوں میں، اعمال میں، عبادات میں، ہر معاملے میں انسان اپنی حدود کو جاننے والا ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب حضرت ابو الدرداء کے گھر گئے، انہوں نے گھر کا حال دیکھا اور اس وقت ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کا حکم نہیں آیا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں، جو زوجہ ہیں، وہ گھر میں کوئی اہتمام سے نہیں رہتی ہے، گھر میں کوئی اہتمام سے نہیں رہتی ہے. اور جب کھانے کی بات آئی، صحابی خود گھر میں آئے، کھانا بنایا سلمان فارسی کے لیے جن کو اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا تھا. مواخات مدینہ، کھانا خود بنایا اور پیش کیا سلمان فارسی کو رضی اللہ عنہ کہ کھاؤ. سلمان فارسی نے کہا آپ بھی کھائیے. حضرت ابو الدرداء نے کہا نہیں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، انکار کر دیا. اور جب رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے خود بستر لگایا، کہا کہ اب سو جاؤ. حضرت سلمان نے کہا آپ بھی سو جائیں. کہا نہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گھر کے سارے حالات کو دیکھا کہ یہ حالات کیا ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کھانا بنا کے ان کے سامنے پیش کیا کہ کھاؤ، حضرت سلمان نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. اور جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہو گئے، اپنا نفلی روزہ توڑ دیا. رات کا وقت آیا، بستر لگا دیا، سلمان فارسی سے کہا سو جاؤ. حضرت سلمان فارسی نے کہا جب تک آپ نہیں سوئیں گے میں بھی نہیں سوؤں گا، اور اصرار کیا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سو گئے. کہتے رات میں اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ، سو جاؤ، پھر سے سو گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رات کے آخری پہر حضرت سلمان خود جاگے اور انہیں جگایا اور دونوں نے مل کر کے نماز پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ معاملے کو لے کر آئے کہ سلمان فارسی نے روزے کی حالت میں مجھ سے کہا کہ کھاؤ اور نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، مجھے سونے کے لیے کہا. حضرت سلمان فارسی نے اپنے بھائی ابو الدرداء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا. حضرت سلمان فارسی نے کہا یاد رکھو تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فاعطی کل ذی حق حقہ، اور ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ انہیں لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی سلمان نے میرے ساتھ یہ سارا کچھ معاملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سننے کے بعد کہا صدق سلمان، صدق سلمان. آپ نے کہا سلمان نے بالکل سچی بات کی، سلمان نے بالکل سچی بات کہی. یہ دین اسلام ہے
جس کے اندر غلو نہیں اور جفا نہیں ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے، نہ ہم شان میں غلو کر کے شرک کریں، نہ ہم بے ادبی کر کے گستاخی کر کے اللہ کے نافرمان بنیں، بلکہ سیدھے راستے پر چلے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی راہ پر چلنے والا بنایا ہے، لہٰذا غلو جیسے مذموم صفت سے اپنے آپ کو بچائیں، اس راستے سے بچائیں، اور صراط مستقیم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر طرح کے غلو سے محفوظ رکھے، عبادتوں کا غلو، عقیدوں کا غلو، اعمال کا غلو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے غلو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جفا سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حال میں بلائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت پر استقامت دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کے راستے میں ہر آنے والے فتنے اور رکاوٹ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتوں پہ زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے ہمارے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی مسلمان پریشان حال اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اوپر نیچے دائیں بائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مسلمان مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، بیماروں کی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ جو پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے، اور جو آزمائشوں میں اللہ انہیں صبر کی توفیق دے، احتساب کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔